کائنات کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اس کا سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کہ جو شخص اس کو قرآن پاک کو اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہی قرآن اس کے سر کی طرف اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو بندہ نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو دائیں طرف سے نماز قبر کے اندر اس کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح بائیں طرف سے روزہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور قدموں کی طرف سے صدقہ خیرات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، یا ہم جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ویسے نہیں کہ جس نے پڑھ لی تو پڑھ لی، جس نے چھوڑ دی تو چھوڑ دی، بلکہ ہر ایک کی حقیقت اور اس کا باطنی وجود ہے جو مرنے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت سمجھ آئے۔ تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں انہوں نے بھی قرآن پاک مکمل کیا، اور اس عمر کے اندر جب انہوں نے نیت کی بعض فرماتے ہیں، اور یہی وہ کردار پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم ٹائم نکالتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے 2-4 دن پڑھا، پھر اس کے بعد وہ اپنی قرآن روٹین کے اندر ان کی زندگی کے سارے نشان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حاجی نروز صاحب، حاجی جبار صاحب، اسی طرح عابد بھائی، انہوں نے جب ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے یہ توفیق کی بات ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ اس مالک کی طرف سے جس کے اوپر نظر رحمت ہوتی ہے وہی اس قرآن پاک کے ساتھ ہوتا ہے، اور ورنہ بندہ اپنی استعداد کے ساتھ اس کے ساتھ یا اپنے کسی دنیاوی صلاحیت کے ساتھ کہنے کہ میں یہ کام کر لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ تو اسی حوالے سے ان کی دستار بندی بھی انشاءاللہ آج ہوگی اور مفتی صاحب کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو اس سے پہلے حاجی جبار صاحب، حاجی نروز صاحب، عابد بھائی پر میں دعوت نمبر کے بعد آ رہے ہیں، مفتی صاحب کے ہاتھوں دستار بندی ہوگی۔ اللہ رب العزت ان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی نروز صاحب۔ قرآن پاک کے اندر آتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ تم کہہ دو کہ وہ لوگ جو قرآن پاک جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو قرآن پاک کا علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ما ذکر اللہ وما والاه وعالما او متعلما، کہ یہ دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مگر جو الا ما ذکر اللہ، مگر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اور وما والاه، اور جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے۔ تو ان کے لیے بھی دعا بھی کرنی ہے کہ خالق کائنات ان کو قرآن پاک آگے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں مفتی عبدالشکور شاکر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو دعوت دوں گا
کہ وہ آئیں